اب میرے محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس، شام کے علاقے اور بھی ہیں، حلب ہے، دمشق ہے، لیکن بیت المقدس چونکہ تینوں آسمانی مذہب والے یہودی، عیسائی، مسلمان ان کا محور ہے اور سب کی نظریں اس پر ہے، سب کے ہاں ایک مبارک جگہ ہے بیت المقدس۔ جب مسلمان چاہتے تھے کہ ہم جب اس پر قبضہ کریں تو خون نہ بہے، جیسے کہ مکہ کے اندر خون نہ بہے، اس لیے کہ مقدس جگہ ہے، ایلیا اس کو کہتے ہیں، آج کل یروشلم اس کو کہتے ہیں، تو اس کا خون، اس میں لوگوں کا خون نہ بہے، ہم اس انداز سے آئیں، اس لیے اس کو پینڈنگ میں رکھا تھا، تاخیر کے ساتھ رکھا تھا، اور علاقے تو شام کے فتح کر دیے، لیکن بیت المقدس کو خود کیا ہے ڈھیل دے رہے تھے اس کی فتح کو۔ آخر کار وہ دن آ گیا، اب وہاں کے عیسائیوں نے خود ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، دیگر سے کہا ہم سب بیت المقدس کی کنجیاں دیں گے، لیکن اپنے خلیفہ کو بلاؤ تاکہ ان سے ایک معاہدہ کریں، تاکہ بعد والوں کے لیے کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، اب بیت المقدس آپ کا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو انہوں نے خود کہا کہ آج سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا بیت المقدس سے، بس اپنے امیر المومنین کو بلائے تاکہ بعد والوں کے لیے کوئی لڑائی وغیرہ کا معاملہ نہ ہو۔ ریاست مدینہ کو پیغام پہنچایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہترین سب صحابہ کی عادت تھی کہ مشورے سے کام کرتے تھے۔ بعضوں لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نہیں جائیں، اس لیے کہ بس ایک بیت المقدس کا ایک علاقہ ہے، آپ اتنے علاقوں پر 22.5 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت ہے، آپ نہ جائیں، کسی کو اپنا نائب بنا دیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چاہت یہ تھی، امیر المومنین یہ مبارک معاملہ ہے، آپ ضرور تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر نے حضرت حیدر کرار کی بات مانی اور اپنا نائب مدینے کا حضرت علی کو بنایا، اور حضرت علی کے مشورے سے یہ وہاں تشریف لے گئے۔ جب حضرت علی کے مشورے سے گئے اکیلے، بعض تقریروں میں آپ نے، بیانات میں آپ نے سنا ہوگا، اور بعض کتابوں میں بھی آتا ہے کہ ایک یہ تھے، ایک ان کا غلام تھا، اور بعض کتابوں کے اندر آتا ہے، تاریخی کتابوں میں اکیلے تھے، اس لیے کہ امن کا علاقہ تھا نا، اکیلے تھے یہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، چمڑے کے موزے تھے، ایک اونٹ تھا، اس پر زین تھی، اور ان کے کیا ہے پرانے کپڑے تھے، بوسیدہ کپڑے تھے، ان کے پاس چادر تھی۔ اب راستے میں کہیں رکنا ہوتا نماز وغیرہ کے لیے یا آرام کرنے کے لیے تو اترتے، اونٹ کو بٹھاتے، اس کی زین کو، وہ جو جس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے اس کو اٹھاتے رکھتے، اس پر ٹیک لگاتے، نیچے اپنی چادر بچھا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے، اور اس کے بعد نماز کی ترتیب بھی بناتے تھے جب نماز کا وقت آتا۔ تو انہوں نے باقاعدہ یہ چلتے گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جابیہ کے مقام سے بیت المقدس کو انہوں نے بائیں ہاتھ پہ لیا، بائیں طرف سے گئے، تو دیکھا کہ وہاں کے چشمے تھے، وہاں کے باغ تھے، اب مسلمانوں کے قبضے میں۔ تو حضرت عمر کی زبان پر قرآن کی سورہ دخان کی آیتیں آئیں، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين۔ اس کا مفہوم یہ اللہ فرماتے ہیں کتنی کھیتیاں اور کتنے باغ ہیں اور کتنے چشمے ہیں اور کتنی وہ عیش و عشرت کی چیزیں ہیں اور سہولت کے مکان ہیں، ان لوگوں نے چھوڑ دیے اور ان کی جگہ ہم نے دوسروں کو وارث بنا دیا۔ یعنی مطلب کہ آج اللہ نے مسلمانوں کو ان کافروں کی چیزوں کا مالک بنا دیا، حسرت کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو اسلامی فوجوں کو وقت کا پتہ تھا، بتا دیا گیا تھا کہ امیر المومنین جابیہ کے مقام پر تشریف لائیں گے۔ اب اسلامی لشکر ان کے استقبال کے لیے آیا، اتنا بڑا امیر آ رہا ہے ان کے استقبال کے لیے، دیکھا وہی کپڑے ہیں، پرانے کپڑے ہیں، تو لشکر کے کسی نے ساتھی نے کہا حضرت اگر آپ اپنے کپڑے تبدیل فرما دیں، اس لیے کہ آپ عیسائی لوگ آپ سے ملنے آئیں گے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا انا قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ تھے کہ اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی برکت سے، ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت حاصل نہیں کر سکتے، اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی برکت سے، ہم تو بھائی اسی لباس میں آئیں گے، کسی کو ہمارا لباس پسند ہو کہ نہ ہو۔ پھر اب عیسائی آنا شروع ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اس علاقے میں انٹر ہو رہے ہیں، تو پھر ایک صحابی نے، ابو عبیدہ بن جراح نے کہا کہ اگر آپ لباس تبدیل فرما دیں، تو کہا اے ابو عبیدہ تمہیں پتہ نہیں جاہلیت میں ہم کیسے گمراہ تھے، اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کی برکت سے، اس لیے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں اگر ہم عزت کو تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر کے رکھیں گے۔ اب جب بیت المقدس گئے
عیسائیوں سے معاہدہ ہوا، عیسائیوں نے خود کنجیاں دی کہ آج سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہودیوں نے کہہ دیا کہ آج سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس قبلہ اول آئے تو وہاں وہ برکت والی چٹان صخرہ داودی جس کو کہا جاتا ہے، جس پر داؤد علیہ السلام بیٹھ کر زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ جھومتے تھے، آسمان کے اوپر اڑتے پرندے ٹھہر جایا کرتے تھے ان کی شیرینی آواز کو سن کر، تو وہ حضرت عمر اس کو تلاش کر رہے تھے۔ تو چونکہ عیسائیوں نے وہاں گندگی کر دی تھی اور یہودیوں کو جلانے کے لیے بیت المقدس کے اندر گندگیاں مچائی دی تھی انہوں نے، تو تلاش کر رہے تھے۔ کعب احبار جو مسلمان ہو گئے تھے نئے نئے، اس لیے یہ یہودیوں کے عالم تھے، یہ صحابی نہیں تھے، ہم اپنے بیانوں میں اس کو صحابی کا نام نہ دیا کریں، یہ تابعی تھے، رحمت اللہ علیہ کہا کریں۔ کعب احبار رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت کیا تلاش فرما رہے؟ کہا وہ مبارک چٹان تلاش کر رہا ہوں۔ کہا جی، انہوں نے پھر نشان دی کہ حضرت یہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر بچھائی اور وہ جو کچرا تھا اپنی چادر میں ڈالنے لگے تاکہ اللہ کا یہ مبارک گھر صاف ہو۔ ان کو دیکھا دیکھی دیگر مسلمانوں نے بھی اس کچرے کو ڈالنا شروع کر دیا اپنی چادروں میں تاکہ اللہ کا گھر صاف ہونا چاہیے، اللہ کا مبارک محترم گھر ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہاں مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں، یہ قبلہ اول ہے، یہاں مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ تو کعب احبار نے کہا یہ جو چٹان ہے آپ ایسے کریں، اس چٹان کو آگے رکھیں، یعنی اس کے پیچھے پیچھے مسجد بنائیں تاکہ جب ہم مسلمان کھڑے ہوں تو ہم مسلمانوں کا ایک ہی وقت میں دو قبلوں کی طرف رخ ہو، بیت المقدس کی طرف بھی رخ ہو، بیت اللہ کی طرف بھی رخ ہو۔ لیکن حضرت عمر نے فرمایا نہیں، میں یہودیوں کی نقل نہیں کرنا چاہتا کہ یہودی اپنا رخ قبلہ اول کی طرف کرتے ہیں، اسلام نے، اللہ نے اس کی طرف اب رخ کرنے کو منع کر دیا، اس لیے میں اس سے آگے قبلہ بناؤں گا تاکہ ہماری نماز بھی یہودیوں کی نقل کی طرح نہ ہو، ان کے مشابہ نہ ہو۔ اور پھر اس کے آگے قبلہ بنا وہ مسجد بنائی جو مسجد آج مسجد اقصی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہی مسجد اقصی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعمیر کی تھی۔ بیت المقدس الگ ہے، مسجد اقصی الگ ہے، تو حضرت عمر نے جو تعمیر کی یہ وہ مسجد اقصی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔